ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین کرام، قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب ہے اور اس کا موضوع ہے ہدایت. چونکہ ہدایت کی کتاب ہے تو اسی لیے قرآن مجید میں ہدایت کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، سراپا ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا کہ یہ وہ عالی شان عالی مرتبت کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کی پہچان یہ ہے ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے. تو قرآن کا عنوان ہے ہدایت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی مثال دے، مقصد ہے ہدایت دینا. کوئی واقعہ بیان کیا جائے، اس کا بھی مقصد ہے لوگوں کو ہدایت دینا. چاہے قرآن مجید کسی بھی عنوان پر گفتگو کرے، مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، ہدایت کا نور ان کے اندر داخل ہو اور ہر قسم کی ضلالت گمراہی ان کے اندر سے ختم ہو جائے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی کے پاس ہدایت ہے تو اس کی ساری زندگی اور ہر چیز جو اس کے پاس ہے وہ نعمت ہے، اگر ہدایت ہے تو. اگر ہدایت نہیں ہے تو سارا جہاں بھی پاس ہو سب بیکار ہے. تو ہدایت بنیاد ہے، ہدایت قرآن کا موضوع ہے، اور قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا اور بلاتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ حشر کی آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان پر کلام فرمایا جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص، ہر نفس اس بات کو اچھی طرح دیکھے، اچھی طرح اس بات کا تجزیہ کرے. ہر شخص کس بات کا؟ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ وہ قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، وہ کیا ذخیرہ کر رہا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہر شخص اس بات کا اچھی طرح محاسبہ کرے، اچھی طرح دیکھے اس چیز کو کہ وہ آگے کیا بھیج رہے ہیں. واتقوا اللہ، اور دوبارہ کہا کہ اللہ سے ڈرو.
ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، تمہاری گفتار سے، تمہارے ہر انداز سے، نشست و برخاست سے، تمہارے ظاہر سے، تمہارے باطن سے وہ اچھی طرح واقف ہے، اسے سب معلوم ہے کہ تم کیا ہو، اور وہ ہر ایک کی حقیقت کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ اسی عنوان پر اللہ نے فرمایا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، فرمایا کہ اس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پیشی کیسے ہوگی؟ لا تخفی منکم خافیہ، فرمایا کہ کوئی چیز تمہاری اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی، کوئی چیز اللہ سے تمہاری پوشیدہ اور مخفی نہیں ہوگی، ہر چیز وہاں کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا بھی موضوع وہی ہدایت، کہ ہدایت کہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا، اس کی تیاری۔ جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے یہی پیغام دیا کہ اس آخرت کے دن کو یاد رکھو۔ جتنے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ آئے سب کی زندگی کا خلاصہ وہ یہی تھا کہ اس دن کو یاد رکھو، قیامت کا دن، اس کی حاضری، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہمہ وقت تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ اور عقیدہ آخرت جو ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس کا اثر ہماری پوری زندگی میں پڑتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں قرآن مجید میں جیسے اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر صرف ایمان کافی نہیں بلکہ یقین کے درجے والا ایمان ضروری ہے۔ ایک تو صرف ایمان ہے کہ ہم سب مانتے ہیں آخرت ہے، کوئی شخص انکار نہیں کرتا، سب کا ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، ہمیں زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لیکن صرف ایمان کافی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان بالیقین ہونا چاہیے۔ ایمان بالیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح ایمان رکھیں گویا کہ وہ چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو یہ جو آخرت پر ایمان بالیقین ہے، اس درجے کا ایمان اگر میسر آ جائے تو یقین مانی ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہمارے کردار سنور جائیں، ہمارے اعمال سنور جائیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کردار میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اعمال کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت پر ایمان تو ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ جس دن یقین قائم ہو جائے تو اس دن انسان کی زندگی کے تمام عادات و اطوار بدل جائے، پھر وہ نماز بھی پڑھے گا، اللہ کو یاد بھی کرے گا، پھر وہ حلال کمائے گا، خود بھی حلال کھائے گا، بچوں کو بھی حلال کھلائے گا، حرام سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، بدگمانی سے بچے گا، ہر گناہ سے بچے گا، کیونکہ اس کا آخرت پر یقین ہوگا، مجھے اللہ کو جواب دے۔ جب اللہ پر، جو آخرت پر یقین کامل ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی پر یقین کامل ہوگا تو پھر ممکن ہی نہیں کہ انسان کا قدم کسی گناہ یا غلط کام کی طرف اٹھے۔ تو اس عقیدے کا اثر حقیقت میں پوری زندگی پر پڑتا ہے، اور پوری زندگی اس عقیدے کے سائے میں گزرنی چاہیے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی یہ تمہارے ہر وقت پیش نظر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تزینوا للعرض الاکبر، فرمایا کہ لوگوں اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار کیا کرو، ہمہ وقت تیار رہو کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اس پیشی کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھو، اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونا ہے اس کی تیاری ہمہ وقت تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ ایک اور حضرت عمر کا یہ قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے خود اپنا حساب لے لو۔ تو جو اپنا حساب خود لے گا
وہ اللہ کی بارگاہ میں بآسانی نکل جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے محاسبہ کر رہا ہے، اپنے اعمال پر نظر کر رہا ہے اور اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے۔ تو جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ اور جو اللہ پرواہ رہا، جس نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں سے کماتا ہوں، کہاں سے کھاتا ہوں، زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ کے حضور حاضری کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں رہا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہاں اسے حساب دینا ہوگا۔ چونکہ تیاری سے نہیں آیا تو وہاں پھنسے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اگر سفر کرنا ہو، آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، اپنے سامان کا ویٹ کرتے ہیں، آپ وزن کرتے ہیں اور اتنا ہی سامان لے کے جاتے ہیں جتنا وہاں جس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جو پوری تیاری سے جاتا ہے وہ وہاں جا کر کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص سفر پہ جانا چاہ رہا ہے، اس نے ایئرپورٹ جانا، اس کی تیاری کوئی نہیں، اور عین وقت میں وہ سارا سامان ڈال کے لے جائے تو وہ کلیئر نہیں ہوگا وہاں پر، کیونکہ وہ تیاری سے نہیں آئے۔ تو جو تیاری سے آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں کلیئر ہوگا، اور جو تیاری سے نہیں آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حساب اپنی جگہ، دنیا میں تم اپنا محاسبہ کیا کرو۔ اس لیے ایک تصور جو اہل تصوف کے ہاں موجود ہے مراقبے کا۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے من میں جھانکے، اپنے اعمال و کردار کو دیکھے، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں کن کاموں میں لگا ہوں اور مجھے کیا کام کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ مراقبہ ہے، یہ محاسبہ ہے۔ تو جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جتنا نوازا ہے، ہم آخرت میں اگر بخشے جائیں گے نا تو محض اللہ کے فضل و کرم سے بخشے جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم عبادات کر کے عبادات کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ عبادات تو ایک ذریعہ اور بہانہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وگرنہ وہاں بخشش کا جو اصل سبب بنے گا وہ ہمارے اعمال نہیں، وہ محض اللہ کی رحمت ہوگی، محض اس کا فضل و کرم ہوگا کہ وہ ہمیں بخش دے گا، وگرنہ ہماری زندگی کی ساری نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے ہمیں ایک واقعہ سمجھنے، ایک بات بتائی آپ نے۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور عبادت بھی ایسی کی کہ ذرہ برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ یہ 500 سال اس کا ایک ایک لمحہ گزرا تو اللہ کی عبادت میں، وہ کھاتا بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس کا کھانا بھی عبادت، اور وہ سجدہ ریز رہتا ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہتا، اس نے ذرہ برابر بھی گناہ نہیں کی 500 سال تک۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ادخلوا الجنۃ برحمتی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو میرا بندہ ہے، جو 500 سال عبادت کی، اللہ حکم دے گا کہ میری رحمت کے سبب اسے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت کے سبب۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کہے گا یا ربی بل بعملی، اے اللہ میں جنت میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن اپنے عمل کی بنیاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اسے گھمنڈ تھا کہ اس نے 500 سال تک عبادت کی، تو اسے ایک گویا کہ تکبر تھا اس کے اندر کہ میں تو عبادت کر کے آیا ہوں 500 سال۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے گا کہ میری رحمت کے سبب اسے جنت میں ڈال دو۔ وہ پھر عرض کرے گا کہ نہیں، مجھے اپنے عمل کی وجہ سے جانا۔ تیسری بار جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور وہ یہی جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اس کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو
اور دوسری طرف میری ایک نعمت آنکھ دوسرے پردے میں رکھو. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی 500 سال کی عبادت اللہ کی اس ایک نعمت کا قرض بھی نہیں چکا پائے گی. اور پھر اللہ حکم دے گا کہ اب اسے جہنم میں ڈال دو. اسے اپنی عبادت پر تکبر تھا، اتراتا تھا. تو عبادت کرنی، اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن امید عبادت سے نہیں، رب کی رحمت سے لگانی. امید کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اس کی رحمت ہونی چاہیے. تو بخشے جائیں گے تو اس کی رحمت کے سبب بخشے جائیں گے، اس کی رحمت کے سبب. اس لیے ایک حدیث میں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب بخشے جاؤ گے اللہ کی رحمت کے سبب. عرض کی حضور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. حالانکہ حضور کا عمل، حضور کی عبادات کتنا عظیم ہے، لیکن آپ نے متوجہ کیا کہ عبادات اپنی جگہ، ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن امید لگانی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو عبادت کرنی، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن بالآخر امیدوں کا مرکز عمل نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت ہونی چاہیے. جس پر اس کی رحمت ہوگی وہی بخشا جائے گا، اور جس پر اللہ کی رحمت نہ ہوئی، چاہے جائے اس کے پاس عبادات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کے حضور بخشا نہیں جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اس کی رحمت کے طلبگار بن کے رہنا چاہیے. اس کی رحمت ہو گئی تو وہ راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گیا تو پھر سارے راستے آسان ہو جائیں. اب آخر میں چند باتیں جن کی طرف توجہ دلائے گی. ایک تو یہ بات کہ ہمارے معاشرے میں اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ کے آس پاس جو پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، ہمیں ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان کو اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ستایا اس نے رب کو ستایا. تو جو رب کو ستائے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اسی لیے ہم ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی پڑوس کو تکلیف نہ پہنچے. لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوس سے بہت پریشان ہیں. کوئی ان کے گھر کے آگے کچرا ڈال دیتا ہے، کوئی پانی کھول دیتا ہے، اس کے گھر سے پانی بہتا ہے، پوری گلی خراب ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی دین کا حصہ ہے، کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. یہ چیزیں بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے دین کا. وہ مسلمان کیا ہوگا کہ جس کی ذات سے دوسرے تنگ ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم ہمیشہ ایسے مسلمان بنے کہ دوسرا ہمارے لیے اچھی دعا کرے، کوئی بد دعا نہ کرے ہمارے لیے. کہ بد دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے آپ کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر دی. اور آپ سوچئے کہ اگر کسی کے بارے میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ یا اللہ اس نے مجھے تنگ کر دی ہے، اب اس کا فیصلہ کر دے، تو یہ بہت بڑی بات، اس سے ڈرنا چاہیے. تو اس لیے ادارے مسلم اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے پڑوس آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اچھے مسلمان، باکردار مسلمان بن کے رہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.